عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کی ایک ٹانگ میں زہر بھر گیا تو وہ اطباء نے حکم دیا، مشورہ دیا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، اور وہ کاٹی گئی۔ جب ٹانگ کٹ گئی انہوں نے فرمایا کہ مجھے ٹانگ دکھاؤ میری، دکھائی گئی تو اپنی ٹانگ اپنی جھولی میں لے کر یہ جملہ کہا کہ تو مجھ سے جدا ہو گئی ہے، قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی ناجائز مقام پر نہیں گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جس چیز پہ مرتا ہے قیامت تک اس میں شمار ہوتا ہے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو قیامت تک وہ گناہ لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن آئے گا وہ گناہ کرتے کرتے، اور اگر نیکی کرتے کرتے مرے گا تو قیامت تک اسی نیکی میں شمار ہوگا، اور جو قیامت کے دن آئے گا وہ نیکی کرتے ہوئے آئے گا۔ ہم ایک خاندان کو جانتے ہیں جن کے گھر کے سربراہ نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اور سنتیں گھر آ کے ادا کی سنت کے مطابق، اور سجدہ میں کافی دیر وہ پڑے رہے تو ان کی بیوی نے محسوس کیا کہ لمبا سجدہ ہو گیا۔ بیٹوں سے کہا اپنے باپ کو دیکھو، جب دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے ان عین سجدے میں، اور اسی خاندان کا بڑا بیٹا وہ تہجد پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کی بات کا خلاصہ یہ ہے، اچھے انجام کی فکر ہر تعلق سے ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ کوئی مشن ہو، کوئی کام ہو، کوئی عمل یا حاجت ہو، اس کا اچھا انجام برآمد ہونا چاہیے۔ اور والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام تقویٰ کے رہینے منت۔ اور تقویٰ کمانے کے بہت سے پروگرام شریعت نے پیش کیے، ان میں سے ایک پروگرام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے تاکہ روزے رکھ کے تم متقی بن جاؤ، ایک مکمل حفاظت کے ساتھ، اخلاص پر روزہ قائم ہو، اور جسم کے سارے اعضاء کی دن بھر حفاظت ہو، تاکہ یہ حفاظت حصول تقویٰ کا باعث بن جائے۔ نظریں محفوظ ہوں، کان محفوظ ہوں، آنکھیں محفوظ ہوں، زبان محفوظ ہو، ہاتھ پاؤں محفوظ ہوں، اور ان سارے اعضاء کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں میں ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو ان اعضاء سے جو غلط ہو۔ جیسے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کی ایک ٹانگ میں زہر بھر گیا تو وہ اطباء نے حکم دیا، مشورہ دیا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، اور وہ کاٹی گئی۔ جب ٹانگ کٹ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ٹانگ دکھاؤ میری، دکھائی گئی تو اپنی ٹانگ اپنی جھولی میں لے کر یہ جملہ کہا کہ تو مجھ سے جدا ہو گئی ہے، قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی ناجائز مقام پر نہیں گیا، جب بھی گیا ہوں اچھی جگہ گیا ہوں، جب بھی گیا ہوں اللہ رسول کی اطاعت کے راستے پر گیا ہوں۔ تو اس طرح بندہ پورے یقین کے ساتھ روزے کی حالت میں سارے اعضاء کی حفاظت کرے، تاکہ یہ حفاظت حصول تقویٰ کا ذریعہ بن جائے، اور تقویٰ سے ہر مشن اور ہر کام میں انجام کی بہتری حاصل ہوگی۔ اور سب سے بڑا جو انجام جس کی ہمیں فکر ہے، سلف صالحین کی آنکھوں کو جس چیز نے بار بار رلایا اور بہت رلایا، وہ اپنے خاتمے، زندگی کے خاتمے اور زندگی کے انجام کے بارے میں تشویش تھی۔
پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو، پتہ نہیں انجام کیسا ہو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلف کی آنکھوں کو جتنا انجام کی فکر نے رلایا، اتنا کسی اور چیز نے نہیں رلایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ التجائیں بھی ہوں، دعائیں بھی ہوں کہ ہمارا جو زندگی کا سفر جب ختم ہو تو وہ تیری رضا پر، تیری اطاعت اور محبت پر ختم ہو، تیری توحید پر ختم ہو۔ جب یہ جان نکلے تو یہ سینہ تیری توحید سے لبریز ہو، تیری محبت سے بھرا ہو، تیرے حبیب کی محبت سے لبریز ہو، تیرے حبیب کی سنت کی محبت سے لبریز ہو۔ اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے انجام کو شر پہ قائم کر دے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جس چیز پہ مرتا ہے قیامت تک اس میں شمار ہوتے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو قیامت تک وہ گناہ لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن آئے گا وہ گناہ کرتے کرتے۔ اور اگر نیکی کرتے کرتے مرے گا تو قیامت تک اسی نیکی میں شمار ہوگا، اور جو قیامت کے دن آئے گا وہ نیکی کرتے ہوئے آئے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام کے سفر حج میں ایک صحابی احرام باندھے ہوئے اونٹنی سے گر کر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تخمروا رأسہ کفنوا فی ثوبیہ، اسے احرام کی چادروں میں کفن دو، الگ سے کفن کی ضرورت نہیں، اور اس کے سر کو نہ ڈھانپنا، اور نہ اس کو خوشبو لگانا، کیونکہ یہ احرام میں تھا، حج کر رہا تھا، تو چادر احرام کی اس پر قائم رکھو، وہ سر نہ ڈھانپنا، حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے، اور خوشبو نہ لگانا، کیونکہ محرم احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے گا۔ دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، اور یہ اپنی احرام کی چادروں میں ننگے سر لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہوگا۔ تو مانا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اسی حج میں یہ شمار ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے گا۔ جیسے شہید کا ذکر ہے، یأتی شہید یوم القیامہ وأوداجہ تشرب دما، شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کی شاہ رگ سے خون ابل رہا ہوگا۔ اللون لون الدم والریح ریح المسک، اور رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ مانا وہ ایک نیک کام میں دنیا سے گیا، رخصت ہوا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، جان قربان کر دی، شہید ہو گیا، تو قیامت تک وہ جہاد میں لکھا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اسی طرح اٹھے گا، اس کی شاہ رگ کٹی ہوگی، خون ابل رہا ہوگا، دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا رنگ تو خون کا ہوگا تاکہ لوگ پہچان جائیں، مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حسن خاتمہ، اچھا انجام اللہ نے عطا فرمایا، نیکی کرتے کرتے فوت ہو گئے۔ اور یہ مثالیں تو قرون اولیٰ کی ہیں، آج کے دور میں بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے منہج تقویٰ عطا فرمایا اور صالحیت پر قائم رکھا، ایسے بہت سے واقعات ان کے ملتے ہیں کہ وہ نیک عمل کرتے کرتے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ قیامت تک وہ نیکی لکھی جائے گی، اور قیامت کے روز بھی وہ نیکی کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ حسن خاتمہ، اچھا انجام۔ ہم ایک خاندان کو جانتے ہیں جن کے گھر کے سربراہ نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اور سنتیں گھر آ کے ادا کی سنت کے مطابق، اور سجدہ میں کافی دیر وہ پڑے رہے، تو ان کی بیوی نے محسوس کیا کہ لمبا سجدہ ہو گیا، بیٹوں سے کہا اپنے باپ کو دیکھو، جب دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے ان عین سجدے میں۔ اور اسی خاندان کا بڑا بیٹا وہ تہجد پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا۔ مصر کے ایک شیخ محمد العجمی، ان کی زبان سے ایک واقعہ سنا مصر کی خاتون کا، جس کو قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت تھی،
ہر وقت قرآن اس کے ساتھ ہوتا تھا اور پڑھتی رہتی تھی، حتیٰ کہ بڑی شدید بیمار پڑ گئی اور اس کو ہاسپٹل داخل کرنا پڑا۔ تو ہاسپٹل اس شرط کے ساتھ وہ داخل ہوئی کہ مجھ سے قرآن نہ لیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ آرام کریں، پرہیز کریں، قرآن کی تلاوت میں نہیں چھوڑ سکتی، اس شرط پر داخل ہوتی۔ یہ شرط مان لی گئی، ہاسپٹل میں وہ بستر پہ پڑی رہی، قرآن پڑھتی رہی۔ جو خاتون اس کی تیمارداری کرتی تھی اس نے بعد میں بتایا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر آ کر وہ رک گئی اور وہ آیت بار بار پڑھتی رہی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کا ترجمہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں انہیں سب سے سخت اللہ سے محبت ہوتی، سب سے شدید ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور ان کا عمل اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھ رہی ہے اور 10 بار پڑھا، اور آخری بار جب پڑھا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے فوت ہوئی۔ اور جب روح جسم سے نکلی تو مصحف وہ قرآن اس کے سینے پر آ کر گر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو جان دی کہ قرآن اس کے سینے میں پڑا ہوا ہے، اور ایک ایسی آیت، عظیم آیت اس کی زبان پر جاری تھی اور بار بار جاری تھی، اس میں خالق کائنات کی بڑی عظیم اور شدید محبت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق قائم ہو جائے اور یقیناً بندہ صالحیت کا راستہ اختیار کر لے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب یہ دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے۔ آپ عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، اور اللہ رب العزت اپنی توفیق سے آپ کو منہج تقویٰ پر قائم کر دے گا۔ اور تقویٰ اگر حاصل ہو گیا تو ہر معاملے کی انجام کی بہتری اسی تقویٰ پر قائم ہے، مطلق کامیابی اسی تقویٰ کے رہین منت ہے۔ تو مقصد بیان صرف یہ ہے کہ ماہ صیام موجود ہے اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ، یہ ساری اس کی جو شب و روز کے لمحات موجود ہیں، ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے اور ان لمحات کو حصول تقویٰ کے لیے عمل میں لایا جائے، اختیار کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اور تقویٰ حاصل ہو جائے تو یہ ایک ضمانت ہے، نوید ہے ہر معاملے کے انجام کی بہتری کی، ہر مشن کے انجام کی بہتری کی۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔